السلام علیکم دوستو، اگر آپ صحابہ اکرام کی سیرت مستند اور مضبوط دلائل کے ساتھ سماعت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ علیہ السلام سے بڑی محبت اور عقیدت رکھنے والے تھے۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد سب سے زیادہ جو آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے وہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ بیت اللہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اور پانی کی معاملات کی ذمہ داری حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ تھی۔ یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان کے جو کام سپرد کیے گئے تھے وہ بڑے بہترین کام تھے، یعنی مسجد حرام کی دیکھ بھال اور پانی پینے پلانے کا انتظامات وہ سارے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ میں تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت عقبہ کے اندر بھی دیکھیں، جب بیعت عقبہ ہوتی ہے تو انصار لوگ جب حج کے موقع پر مینا کی وادیوں کے اندر آپ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں تو اور حضور کو کہتے ہیں کہ حضور مکہ والے آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو ہم آپ کو دل و جان سے زیادہ پیار کریں گے اور آپ کی خاطر جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو عبداللہ ابن رواحہ وغیرہ بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے مدینہ کے لوگوں میں، تو حضور کی طرف سے جو وکالت کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، وہ حضرت عباس بن عبد المطلب تھے۔ اگرچہ اس وقت بھی آپ نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ حضور کے ساتھ ایک خون کا رشتہ بھی تھا اور حضور کے چچا بھی تھے، تو آپ کے ساتھ ایک قلبی تعلق بھی بڑا گہرا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ اے مدینہ کے لوگوں، یہاں پر اگرچہ حضور کی مخالفت بہت بڑی ہے، لیکن بنو ہاشم کا جو قبیلہ ہے، بنو ہاشم کے جو لوگ ہیں وہ حضور کو سنبھال لیتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکل بھی آتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد جب وہ حضور جو ہے نا آپ علیہ السلام کا دھیان نہ رکھا جائے۔ تو مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کے لیے جانے تک دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ مدینہ کے سرداروں میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ آئیں، ہماری مال و جان ہر چیز آپ کے لیے قربان ہو جائے گی۔ تو اس موقع پر بھی حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کی طرف وکالت کر رہے تھے، ابھی اللہ کے آپ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر بھی حضرت عباس آئے تو تھے مشرکین مکہ کے ساتھ، لیکن بامر مجبوری کے ساتھ آئے تھے، مجبور ہو کر ان قریش کی پالیسیوں کی بنیاد پر۔ اسی لیے حضرت عباس بن عبد المطلب کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، اگر میدان بدر کے اندر میرے چچا عباس کسی کے سامنے آ بھی جائے تو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے چچا عباس کو کوئی قتل نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتا کہ میدان بدر میں حضرت عباس بعض صحابہ کے سامنے آئے بھی ہے، لیکن حضرت عباس کو قید کر کے حضور کے پاس لایا گیا تھا، قتل کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمانے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ پھر جب قید ہو کر مدینہ طیبہ کے اندر آتے ہیں، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بدر کے قیدیوں کو باندھا جاتا ہے، تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بدر کی رات جب مسلمان فتح یاب ہو کر واپس آتے ہیں اور رات کا وقت ہوتا ہے، قیدی باندھے ہوتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، تو حضرت عباس کے کراہنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے آپ علیہ السلام کو۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کبھی دائیں ہو رہے کبھی بائیں ہو رہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضور اپنے چچا کی وجہ سے جو ہے نا پریشان ہو رہے ہیں۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا خاموشی کے ساتھ، میں نے حضرت عباس کی رسیاں جو ہے وہ سخت تھی تو میں نے ڈھیلی کر دی، اس بنیاد پر پھر ان کی آواز کرانے کی نہیں آئی، تو آپ علیہ السلام کو پتا چلا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی، پہلے آواز آ رہی تھی ان کی تکلیف اور پریشانی کی۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ان کی رسیوں کو جو ہے وہ نرم کر دیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ پھر عباس کے علاوہ جتنی بھی
باقی قیدی ہیں، حضور نے فرمایا کہ سب کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے۔ یہ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل اور انصاف، اس لیے کہ بدر میں کچھ رشتہ دار ابو بکر کے تھے، عمر کے، عثمان و علی کے بھی تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے رشتہ دار کے ساتھ نرمی کی جا رہی ہے تو پھر سب کے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ عباس کے علاوہ جتنے بھی قیدی باندھے ہوئے ہیں ان سب کی رسیوں کو بھی نرم کر دیا جائے، ڈھیلا کر دیا جائے۔ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک محبت تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض فرماتے کہ غزوہ خیبر سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب مسلمان ہو چکے تھے، اسی وجہ سے جب مسلمان خیبر کو فتح کر کے واپس آتے ہیں تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوتے ہیں مسلمانوں کی فتح پر، اس لیے بعض کتابوں والوں نے لکھا کہ ان کی خوشی کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسلام لا چکے تھے اور ایمان ان کے دل میں آ چکا تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ اسلام کو ظاہر کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ مسلمان ہوتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑا ان کا اعزاز و اکرام فرماتے ہیں، اور ایک موقع پر صحابہ کرام تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا کہ ھذا عمی، یہ عباس میرے چچا ہے، اور امر رجل سن و ابیہ، اور آدمی کا جو چچا ہوتا ہے نا وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، یعنی میرے باپ کی مثل ہے میرے چچا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عزت اور عطا فرمائی۔ تو میدان بدر کے جو قیدی تھے نا، اس وقت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت عباس کو جو ہے وہ کرتا وغیرہ کوئی پہنایا جائے بہترین قسم کا، تو حضرت عباس کا قد جو ہے وہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عباس بہت خوبصورت تھے، رنگ بھی سفید تھا اور قد بھی ان کا بڑا لمبا تھا، تو کسی کا بھی جو ہے وہ کرتا نہیں آ رہا تھا ان کو۔ وہ جو پھر مدینہ کا منافق عبداللہ ابن ابی تھا، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، اس کا کرتا جو ہے وہ اس کو حضرت عباس کو پورا آیا، تو پھر ان کا کرتا جو ہے وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو پہنایا گیا بدر کے دن۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بدلہ جس دن یہ مرتا ہے عبداللہ ابن ابی، تو اس کی میت کو جو کپڑا دیا گیا تھا تو حضور نے اپنا کرتا اتار کے اس کو دے دیا تھا، اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا تھا وہ پکا ٹھکا صحابی تھا، اس نے عرض کی کہ حضور اگر آپ جنازہ پڑھا دیں، آپ اپنا کرتا دے دیں تو ہو سکتا ہے میرے ابو کو بخشش ہو جائے۔ تو حضور نے وہ بدلہ جو دنیاوی اعتبار سے حضور کے چچا کو کرتا دیا تھا، آپ نے وہ بدلہ دنیا کا دنیا ہی کے اندر اس کو اتار دیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لانے کے بعد پھر غزوہ حنین کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جاتے ہیں، غزوہ تبوک کے اندر بھی حضور کا ساتھ دیتے ہیں، اور غزوہ طائف کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ بلکہ غزوہ حنین کے موقع پر جب مسلمانوں پر اتفاقاً حملہ ہو جاتا ہے نا، اس موقع پر سارے مسلمان دائیں بائیں جو ہے نا وہ بگدڑ جب مچتی ہے تو دائیں بائیں نکل جاتے ہیں، 7 بندے اس موقع پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ ان میں ایک حضرت عباس بن عبد المطلب تھی، اس موقع پر بھی حضرت عباس بن عبد المطلب تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے، حضرت ابو سفیان بن حارث تھے۔ یہ چند ایک صحابہ کرام غزوہ حنین کے موقع پر جب سارے مسلمان دائیں بائیں بھگدڑ مچنے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، یہ اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ان کی بہادری کا آپ اندازہ لگا لیں۔ پھر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لاتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بڑا اعزاز و اکرام فرماتے ہیں، ان کو اپنے باپ جیسی حیثیت دیتے ہیں، اور پھر ان کا مقام اور مرتبہ دیکھے کہ حضرت عمر اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اگر گھوڑے پہ جا رہے ہوتے تھے اور حضرت عمر گھوڑے پر جا رہے ہوتے تھے، اور اگر سامنے سے حضرت عباس بن عبد المطلب آ جاتے تھے تو ابو بکر بھی گھوڑے سے نیچے اتر آتے تھے اور سیدنا عمر بن خطاب بھی گھوڑے سے نیچے اتر آتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور اس وجہ سے اترتے تھے کہ حضور اپنے چچا کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر ابو بکر بھی گھوڑے سے نیچے اتر جاتے تھے، عمر بھی گھوڑے سے نیچے اتر کر ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، سیدنا ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد حضرت عمر کا زمانہ ہوتا ہے،
اور حضرت عمر کے زمانے کے اندر قحط سالی پڑ جاتی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہوتی، بڑی دیر گزر جاتی ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ اے عمر، بنی اسرائیل کے اندر جب کبھی بھی قحط سالی کا معاملہ ہوتا تھا نا، تو بنی اسرائیل کے لوگ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، تو لہذا پھر جب پیش کیا جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا انتظام فرما دیتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کو دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ہمارے پاس پھر حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کر پھر حضرت عمر ممبر رسول پر چڑھ جاتے ہیں، اور عمر کہتے ہیں یا باری تعالی، ہم پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں ان کے پاس جاتے تھے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اور آج ہم تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما دیجیے۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت عمر نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ تیرے پاس پانی بھی کثیر تعداد میں ہے، بارشوں کا انتظام بھی تیرے ہاتھ کے اندر ہے، مولا کریم تو جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، مولا کریم تیری بارگاہ میں ہم ان بے زبان جانوروں کو جو پیش کرتے ہیں ان کی وجہ سے پانی برسا دے، یا اللہ تیری بارگاہ کے اندر جو بھوکے ہیں ان کی بھوک کی حالت کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جو کپڑوں کے بغیر برہنہ ہے ان کی برہنائیت کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو آپ ہمارے اوپر جو ہے وہ بارش کا پانی نازل فرما دیجئے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب اب دعا کر کے فارغ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے جو ہے نا وہ آسمان کے اوپر بادل آتے ہیں اور بارش کا انتظام شروع ہو جاتا ہے اور بارش نازل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ایک صحابی پھر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے حرمین کو بارش کا نزول کے سبب، حضرت عباس کو کہتے ہیں کہ آپ کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کے اوپر بارش کو نازل فرما دیا۔ حضرت عباس نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی ہے تو حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو جو ہے وہ بارش کے قطروں کی طرح بہہ رہے تھے اس وقت، کہ اللہ نے میری کیسی عزت فرمائی ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ پاک نے بارش نازل فرما دی۔ تو صحابہ کرام اس وقت جو صحابہ اور تابعین تھے انہوں نے آپ کے ہاتھ چومنا شروع کر دیا حضرت عباس بن عبد المطلب کے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قریش میں میرے چچا عباس جو تھے وہ سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور سخاوت کرنے والے تھے۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس بن عبد المطلب کی فضیلت کو تسلیم کیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام کے سامنے حضور ظاہر کرتے تھے کہ میرے چچا کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ سن 32 ہجری کے اندر مدینہ طیبہ ہی کے اندر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، 12 رجب کی تاریخ ہوتی ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور جنت البقیع ہی کے اندر آپ کی تدفین کی جاتی ہے۔